کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کا ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ واقعہ طویل ہے اور اس کے بہت سارے حصے ہیں، لیکن میں اس کا صرف یہ جز آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب اور نجاشی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ اس کی راوی ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار کے اندر تقریر کی۔ جب پوچھا گیا کہ تم کس دین کے ماننے والے ہو، تو ان تمام اعتقادات اور سماجی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب نے۔ پھر آخر میں نجاشی نے یہ سوال کیا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ پڑھو۔ تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ تو جب سورہ مریم کو نجاشی نے سنا تو بے اختیار اس نے کہا کہ جو تم نے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، سوال ہوا نا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو انہوں نے آگے سے سورہ مریم کی تلاوت کی اور یہ بیان کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اللہ کی روح مانتے ہیں، وہ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم جو تم نے بات کی ہے اور جو تم نے کلام پڑھا ہے اس میں اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کلام نازل کیا اس میں اور اس میں رتی برابر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور نجاشی مسلمان ہوا۔ جب یہ فوت ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسیحی دنیا کے اندر ایسے فرقے اور گروہ موجود تھے جن کے پاس صحیح معنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی اصل تعلیم موجود تھی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نجاشی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مکہ کی طرف ایک بڑا وفد بھیجا تھا جس میں اچھے خاصے 20-25 کے قریب لوگ موجود تھے۔ تو یہ حبشیوں کا یہ پورا وفد مدینہ نہیں مکہ حاضر ہوا تھا۔ مدینہ میں الگ یہ لوگ گئے، بعد میں مکہ حاضر ہوا۔ اور وہ اگر آپ سیرت کی کتابوں سے آپ وہ پورا جو گفتگو ہوئی اس وفد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ حیران ہوں گے کہ اگر آدمی سچائی تک پہنچنا چاہتا ہے تو باتیں کتنی سادہ اور سیدھی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سیدھے سیدھے 5-7 سوال کیے۔ اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں سوال کیا، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں سوال کیا، آخرت کے بارے میں سوال کیا اور چند اور سوالات کیے، اور ہر جواب کے بعد وہ تصدیق کرتے چلے جاتے تھے۔ قریش کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، یہ گفتگو سن رہے تھے۔ اور جب آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، تو قریش نہ صرف ہکا بکا رہ گئے بلکہ ان پر تان بھی کرنے لگے کہ تم کتنے کم ظرف ہو، ہمارے درمیان یہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، تو تم نے ایک نشست میں کیسے جان لیا کہ یہ حق ہے؟ ہم سے تو پوچھ لو۔ لیکن جو چیز وہ لوگ جانتے تھے وہ قریش میں مکہ نہیں جانتے تھے۔ ان کے پاس ہدایت کی روشنی موجود تھی، چنانچہ وہ پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہاں سے واپس حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ اور جب حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر صحابہ مدینہ کی طرف لوٹے تو تراجم کی کتابوں میں آتا ہے کہ
51 لوگ ان کے ساتھ صرف وہ تھے جو حبشہ سے حضور کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو وہاں کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے؟